بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ ہم سب کو پوری امت کو خوش رکھے، یہ تو دعا ہو گئی۔ اور ہم لوگ جو کچھ مانگتے ہیں اس کے حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، خالی دعا مانگ کر نہیں رہتے کہ دعا تو مانگ لیا ہے، اے اللہ ہماری روزی میں خوب برکت عطا فرما، مگر میں کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ روزی میں برکت عطا فرما کا مطلب یہ ہوا کہ روزی کمانے کے وقت جائے گا اور جو کچھ کمائی ہوگی حلال ہوگی تو اس میں برکت آئے گی، یعنی جو چاہت ہوتی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں نے کیا دعا کیا پہلے؟ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو خوش رکھے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خود لوگوں کو خوشی پہنچانا چاہیے تو ہم خوش رہیں گے، خوشیاں ہمارے گھر آئیں گی۔ ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نا۔ ہم نے دعا مانگا کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور پوری امت کو خوش رکھے، تو ہم کو خوش رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دعا تو مانگ لیا، تو کرنا یہ پڑے گا کہ ہم کو لوگوں کو خوش رکھنا پڑے گا۔ خوش رکھنے کے لیے شرعی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، شریعت کے اندر رہ کر خوش رکھیں گے۔ اگر جس کو خوش رکھنا ہے وہ کہتا ہے شریعت کے خلاف عمل کر کے ہم کو خوش رکھو، تو پھر اللہ کو ناراض کرنا ہوگا، اور مخلوق خوش ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو پھر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ ناراض ہو جائے تو خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ سب کچھ تو اسی کے قبضے میں ہے۔ اس لیے خوش رکھنے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ شکیل یہ کہتا ہے سب کی ہر خواہش پوری کرو، نہیں، جائز طریقے سے ان کی خواہشیں بھی پوری کر دو اور کچھ احسان بھی کر دو، اور ان کی کسی حرکت پر غصہ آ جائے تو تم نرمی سے صبر کر کے اس کے لیے اچھی دعائیں مانگ کر موقع کی تلاش میں رہنا اور پیار سے سمجھا دینا۔ یہ سب ترکیب ہے خود خوش رہنے کی۔ ہم خوش رہنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو چاہے جیسا چاہے برتاؤ کر لیں، ہم خوش رہیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھے اخلاق برتیں گے، اور شرعی حدود میں رہ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے، تو وہ خوش رہیں نہ رہیں ہم ضرور خوش ہو جائیں گے۔ تو خوش رہنے کی ایک بہت آسان سی چیز یہ ہے، اب صبح ہوئی ہر گھر میں کام کاج شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور گھر والے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کچھ اونچا نیچا بھی کر دیتے ہیں، یعنی کچھ صحیح بھی ہو جاتا ہے، کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا نہ کرے کسی کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا، آپ قیمتی کپ لے کر آئے تھے چائے کا، اور ایک اچھے سیٹ میں سے ایک چائے کا کپ ٹوٹ گیا تو غصہ آیا، یہ کیا کیا تم نے؟ سنبھال کے کام نہیں کرتی ہو، دیکھو اتنا مہنگا کپ لایا تھا، توڑ ڈالا تم نے۔ تو یہ خوش رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ برتنوں کی حیات ہوتی ہے، اسے اپنے وقت پہ ٹوٹنا ہی ہے۔ اس لیے کوئی بات نہیں، دیکھو کوئی بات نہیں، تو گرنا ہی تھا، مقدر تھا، ٹوٹ گیا، بہت زیادہ فکر نہیں کرو، اٹھا لو اسے، دیکھو۔ اور اگر شیشے کا ہے تو پیر سنبھالنا، دیکھو پیر میں نہ لگ جائے، تمہارے پیر میں چپل نہیں ہے تو میں لا کر سلیپر دے دیتا ہوں، اسے پہن لو، پھر صاف کرو۔ ہاتھ بھی سنبھالنا، دیکھو ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ تو یہ ہے اس وقت کا طریقہ خوش رکھنے کا۔ اس پر اللہ کا پیار ملے گا اور اس کا بھی پیار ملے گا جس سے کب ٹوٹا۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ خوش رکھے اور پوری امت کو خوش رکھے۔